الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات اساتذہ کرام اور میرے دینی بھائیوں، کتاب حکمت قرآن مجید سے جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جو لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے اور ان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کیا ہے اور ان کو عزت اور شرف اور رفعت کا وہ مقام نصیب کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان کس قدر ان کی کفایت کرتا ہے اور اہل علم کی فضیلت کو اور ان کی عزت و رفعت کو بیان کرنے کے لیے کتنا کافی ہے. آپ نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت گزار پر اس طرح ہے جس طرح 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے. تو یہاں عالم کا مقابلہ دنیا کے کسی ایسے عالمی سے نہیں کیا گیا جسے لوگ حقیر سمجھتے ہیں، بلکہ عالم کا مقابلہ کیا گیا ہے ایک سب زندہ دار شخص سے، ایک تہجد گزار شخص سے، ایک عابد سے، ایک متقی اور پرہیزگار شخص سے عالم کا مقابلہ کیا گیا ہے. ایک طرف ایک عابد ہے جس کے پاس علم کا نور نہیں ہے اور ایک طرف عالم ہے کہ جس کے پاس چراغ علم موجود ہے. تو اس سے اتنا فرق ہو گیا کہ فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی فضیلت ستارے پر ہوتی ہے. تو میرے ساتھیو، ایمان کا دوسرا نام ہی اسلام کا دوسرا نام ہی علم دین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل فرمائی وہ اقرا پڑھنے کے حوالے سے حکم نامہ ہے اور اس امت کو علم حاصل کرنے کی تلقین کی گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات پر ناز فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، آپ نے اس بات پر ناز فرمایا اور ماں کی گود سے لے کر آغوش سے قبر تک علم حاصل کرنے کی تلقین شریعت اسلامی میں موجود ہے. دنیا کا کوئی دن اس قدر علم حاصل کرنے کی ترغیب نہیں دیتا جتنا اسلام نے ہمیں اس کا پابند بنایا. اور عملی مظاہرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں موجود ہے کہ جو عالم ہے اس کو فضیلت ہے اس کے دوسرے مشارکات پر اور دوسری مخلوقات پر. حضرت انسان کو جو شرف دیا گیا، فرشتوں پر جو تفوق دیا گیا، اس تفوق اور شرف کا سبب بھی علم دین ہی ہے. کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام بتا دیے گئے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس میں پوری تفصیل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے گئے اور فرشتوں کو ان چیزوں کے متعلق نہیں بتایا گیا. اور جب فرشتوں سے پوچھا گیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ تو عرض کرنے لگے یا رب العالمین ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں دیا گیا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک ایک چیز کا نام بتا دیا. اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح کی عزت ملنا اور اس طرح کی بلندی ملنا کس وجہ سے تھی؟ تو اس کا سبب بھی علم دین ہی ہے. جہاں بھی علم ہوگا وہاں امتیاز پیدا ہوگا.
آپ نے واقعہ سنا ہوگا، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام آ رہے تھے اور ایک چوٹی نے کہا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اے چوٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ ان کو معلوم نہ ہو، عدم توجہ کی وجہ سے، بے خبری کی وجہ سے کہیں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس چوٹی کو قیامت تک آنے والی چوٹیوں کی ملکہ بنا دیا گیا۔ یہ کس وجہ سے تھا، کس سبب کی وجہ سے تھا؟ تو اس چوٹی کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ کے نبی کا تربیت یافتہ لشکر، اللہ کے نبی کا تربیت یافتہ لشکر کسی معصوم جان پر، کسی ننھی جان پر بھی حملہ، کسی ننھی جان کو بھی ہلاک نہیں کر سکتا۔ تو اس کے اس علم کی وجہ سے اس کو اتنا مقام نصیب کیا کہ جہاں قرآن کریم میں انبیاء کرام کے نام کی صورتیں ہیں، انبیاء کرام کے خاندان کے نام کی صورتیں ہیں، سورہ آل عمران ہے، سورہ محمد ہے، سورہ یوسف ہے، سورہ یونس ہے، ہود ہے، نوح ہے، جہاں انبیاء کرام کے نام کی صورتیں ہیں وہاں ایک چوٹی کے نام کی بھی صورت ہے، سورہ نمل۔ تو اس چوٹی کو اتنی بڑی عزت کا مقام کیسے نصیب ہوا؟ تو اس کا سبب بھی علم دین ہی ہے۔ تو میرے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنا، اور جو پوری انسانیت کے آئیڈیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں بھی علم حاصل کرنا، یہ بھی ایک مومن کی معراج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کو اپنا فضل قرار دیا اور فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ میرے محبوب میں نے آپ کو وہ سکھایا جس کا آپ کو علم نہ تھا، اور یہ میرا فضل ہے آپ پر کہ میں نے آپ کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم عطا کیا۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم ایک ایسی دولت ہے، علم ایک ایسی نعمت ہے کہ جب بندہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے کہ میں اچھی چیزیں سیکھوں گا، اس پر عمل کروں گا اور اس کو دوسروں کو بھی سکھاؤں گا۔ دنیا کے بادشاہ آتے ہیں تو ان کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں، سرخ قالین بچھائی جاتی ہے، لیکن یہ ایک ایسا انوکھا انسان ہے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتا ہے۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، کہ اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اس کے قدموں تلے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور اس کے اٹھنے والے ہر ایک قدم پر اس کو ثواب بھی ملتا ہے، اس کو نیکیاں بھی عطا کی جاتی ہے، اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ تَامًّا حَجَّتُهُ، کہ جب حاجی حج کر کے واپس آتا ہے کتنا اجر لے کر آتا ہے، کتنا ثواب لے کر آتا ہے، کہ یہ طالب علم بھی جب علم حاصل کر کے اپنے گھر واپس لوٹے گا اسے بھی اتنا ہی اجر دیا جائے گا۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے اور آپ علم کی وہ طرف اور علم کا وہ ذوق اور علم کا وہ شوق رکھتے ہیں کہ دور و دراز سے سفر کر کے یہاں تشریف لے آئے۔ دعا کریے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں ایسے لوگوں کی صفوں میں شامل فرمائے جو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرنے والے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ جب وہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے گا اس کے لباس پر بھی گرد پڑے گی، اس کے جوتے بھی غبار آلود ہوں گے، اس کے کپڑے بھی میلے کچیلے ہوں گے۔ فرمایا کہ جتنے گرد اس کے لباس پر پڑے گے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اسے اتنی ہی کستوری عطا کریں گے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ صحیح فیصلہ ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ کسی قوم کی بلندی، رفعت، مقام، مرتبہ اور درجہ اس وقت تک سامنے نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ قوم ایمان کے بعد علمی درجات کو طے نہیں کرتی۔ یہی وہ علم دین ہے جو دنیا کی کمزور قوم کو دنیا کی طاقتور قوم بنا سکتا ہے۔ یہی وہ علم دین ہے جو کسی قوم کے نظریات کو بلند کر سکتا ہے۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو علم حاصل کرنے کے بعد کے درجات کے بارے میں خوشخبری سنائی۔ جتنا کسی کے پاس علم ہوتا ہے اتنی ہی خشیت الہی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ خشیت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و معرفت سے نوازا ہے۔ اس لیے تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پوری کائنات کا میں مالک بن جاؤں اور پوری کائنات کو رب کی راہ میں خرچ کر دوں، کتنا بڑا عمل ہے، کتنی بڑی سوچ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم کا ایک باب سیکھو اور اس کو کسی دوسرے مسلمان کو سکھا دو اور میں خود اس پر عمل کروں جس سے میری آخرت سنور جائے۔ پوری کائنات کا مالک بننا اور پوری کائنات کو رب کی راہ میں خرچ کرنا یہ مجھے زیادہ عزیز ہے۔ پوری کائنات کا مالک بننا اور پوری کائنات کو رب کی راہ میں خرچ کرنا، اس سے بہتر علم دین سیکھنا یہ مجھے زیادہ عزیز ہے۔ آپ نے سیرت کی کتابوں میں غزوات کے پہلو پڑھے ہوں گے، کیا ہی عظیم وہ پہلو ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہیں۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کا ایک باب سیکھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کو کسی دوسرے مسلمان کو سکھا دینا 70 غزوات سے زیادہ مجھے یہ عزیز ہے۔ بخاری شریف کی روایت کا خلاصہ ہے کہ وہ جہاد کرنے والوں کے برابر ہے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتا ہے۔ یہ مدارس میں آنے والے بچے ہم ظاہری دنیا کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ مدارس کو جا رہے ہیں، قرآن کا علم سیکھنے جا رہے ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمین دنیا کی آنکھوں کو چھوڑو، میری آنکھیں یہ بیان کرتی ہیں کہ وہ زمین پر نہیں بلکہ جنت کے راستے پر چلتے ہیں۔ وہ زمین پر نہیں بلکہ جنت کے راستے پر چلتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی بلائی جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا وہ علم دین ہے جو ان مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ماں باپ کے ساتھ، کسی گھر کے ساتھ، کسی خاندان کے ساتھ، کسی بستی کے ساتھ بھلائی پہنچانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس خاندان میں ایسے بچے کو پیدا کرتا ہے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی پہنچانے کا ارادہ فرماتے ہیں یُفَقِّهُ فِی الدِّین، تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اور یہاں خیرن جو نکیرہ ہے وہ برائے مبالغہ ہے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بہت ہی زیادہ بھلائی پہنچانے کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے طالب علم کا، کیا مقام ہے۔ یہ مدارس میں آنے والا بچہ اتنا بابرکت ہوتا ہے کہ اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے فرشتے اس کے بدن کے ساتھ اپنے پروں کو ملتے ہیں۔ اس لیے تو شیخ محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم اپنی قدر کو پہچانو، اپنی قدر کو پہچانو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں علم کی دولت سے نوازا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے قبول کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے جو علم کے واسطے اپنے اوقات کو فارغ کرنے والے ہوں۔ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ مثالی طالب علم بننے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہے، اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تعلق مع اللہ کو مضبوط کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو قائم اور مضبوط کیجئے۔ ہمارے اکابرین کی زندگی کو پڑھیے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ جب حدیث کا درس دیتے تھے دور و دراز سے لوگ آپ سماعت حدیث کے لیے آپ کے پاس تشریف لاتے تھے اور آپ پوری سیاہ ستہ خود اکیلے پڑھاتے تھے، بذات خود پوری سیاہ ستہ پڑھاتے تھے۔ تو جب آپ کی آنکھوں میں بیماری آ گئی، موتیا نکل آیا، تو آپ کے شاگردوں نے یہ مشورہ کیا کہ حضرت کی آنکھیں متاثر ہو رہی ہیں تو حضرت کو آپریشن کرنے کا مشورہ دے دیا جائے۔ اس وقت یہ آنکھوں کا آپریشن نیا نکلا تھا، تو یہ حضرات اس لائن کے ماہر ڈاکٹر کے پاس گئے اور کہا کہ ہمارے حضرت کا آپریشن کرنا ہے، لیکن آپ کو کوئی ایسی تدبیر کرنی ہوگی کہ
हजरत की नमाज भी ना जाने पाए और आंखों का ऑपरेशन भी हो जाए। चुनांचे वो डॉक्टर को लेकर हजरत के पास लाए तो कहा कि हजरत आप इतने बड़े आलिम है, लोग दूर दराज से आपसे फैज़ हासिल करने के लिए आते हैं, तो और हम चाहते हैं कि आपका फैज़ ऐसे ही बराबर जारी रहे, उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए, इसलिए ज़रूरी है कि आप आंखों का ऑपरेशन करा लीजिए। बस इतना करना होगा कि जिस वक्त आपका ऑपरेशन करना है उस वक्त की फजर की नमाज आपको अव्वल वक्त में पढ़नी होगी और ज़ोहर की नमाज आपको बिल्कुल आखिरी वक्त में पढ़नी होगी और कुछ नमाजें आपको इशारे से पढ़नी होगी। तो हजरत ने जैसे ही सुना तो फरमाया कि मैं इशारे से नमाजें नहीं पढ़ूंगा। अरे हजरत आपको आप माजूर है, शरीयत ने रुखसत दी है, इशारे से नमाजें पढ़ लीजिए। हजरत ने फरमाया जब तक अल्लाह को इन आंखों से काम लेना होगा अल्लाह काम लेता रहेगा और जब अल्लाह को इन आंखों से काम लेना मंजूर नहीं होगा अल्लाह काम नहीं लेगा, लेकिन मैं इशारे से नमाजें नहीं पढ़ूंगा। आप दारुल उलूम देवबंद के सरपरस्त भी थे, तो जब दारुल उलूम देवबंद का सालाना इजलास हुआ, नमाज का वक्त हुआ, मौलाना याकूब साहब नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़े तो भीड़ इतनी थी कि आपसे नमाज में कुछ ताखीर हो गई। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह से नमाज में ताखीर हो गई। नमाज के बाद आपके खादिमों ने आपको बहुत ही ज़्यादा रंजो गम में मुब्तला देखा, तो खादिमों ने पूछा कि हजरत क्या परेशानी आ पड़ी, हम आपको मगमूम देख रहे हैं। फरमाया कि रशीद अहमद क्यों मगमूम ना हो, आज 23 साल बाद पहली मरतबा तकबीर उला फौत हुई है। मेरे भाइयों ये मकाम ऐसे ही नहीं हासिल होते। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह साहिब दुर्र मुख्तार ने तफसील वाक़िया जिक्र किया है। मैं इख्तिसार के साथ आप हजरात के सामने बयान करूँ कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह के इंतकाल के बाद एक शख्स ने आपको ख्वाब में देखा, पूछा हजरत अल्लाह तबारक व तआला ने आपके साथ क्या मामला फरमाया। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह ने जवाब दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपने सामने खड़ा किया और मुझसे फरमाया कि मोहम्मद हमें आपको अगर अजाब देना ही मंजूर होता, हमें आपको अजाब देना ही मंजूर होता तो हम आपको इल्म दीन की दौलत से नहीं नवाजते। गोया कि हमने आपको इल्म ही इसलिए अता किया था कि हमें आपको अजाब देना मंजूर नहीं था। और मैं और आप खुश नसीब है कि हमारे लिए दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम का भी इंतज़ाम किया गया है, इंग्लिश मीडियम स्कूल का इंतज़ाम किया गया है। आज हमारे बहुत से साथियों को शिकायत होती है कि हम तो यहाँ हाफिज़ बनने आए थे और हम आलिम बनने आए थे और यहाँ पर तो स्कूल का भी इंतज़ाम है जिससे हमें बहुत तकलीफ होती है। मेरे भाइयों गौर से सुनो, आगे का ज़माना ऐसा आ रहा है कि जो पढ़ना लिखना नहीं जानता होगा उसके लिए मुल्क में रहना दुश्वार हो जाएगा। मुल्क में तो क्या पूरी दुनिया में रहना दुश्वार हो जाएगा, ऐसा टेक्नोलॉजी का ज़माना आ रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि दीनी तालीम के साथ स्कूल में भी मेहनत करें। बड़े अफसोस के साथ ये बात कही जा रही है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं उसमें से 40% मुसलमान ऐसे हैं जो 8वीं दस्तखत की जगह पर अपना अंगूठा लगाते हैं, जिन्हें अपने हाथों से सिग्नेचर करना भी नहीं आता। और आप देहातों में दूर दराज के देहातों में जाकर देखिए, जो मुसलमान बहुत ही लंबी लंबी ज़मीनों के मालिक थे, आज उनकी सारी ज़मीनें चली गई। एजुकेशन न होने की बुनियाद पर, तालीम न होने की बुनियाद पर लंबी लंबी ज़मीनें को मालिक थे, आज उनके पास कुछ नहीं है। तो ये बहुत कुछ सोचने, समझने और गौर व फिक्र करने और सलाह व मशवरों के बाद और इस्तिखारा की नमाजों के बाद ये निज़ाम वजूद में आया है। हम दीनी तालीम को ही मुकद्दम रखें, लेकिन इसमें भी मेहनत करें जिससे हमारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। और अहले इल्म के लिए जो फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं तो मुझसे बेहतर आप जानते हैं, और हमारे बड़ों का तरीका भी यही रहा है कि जब बड़ों के सामने उनको बात करने का मुकल्लफ बनाया जाता है तो वो यही कहते हैं कि हम तो सिर्फ मुज़ाकरा करते हैं। तो मैं तुम्हें भी ये कहता हूँ कि ये तो हमारा सिर्फ मुज़ाकरा था। आखिर में कहता हूँ कि खुशनसीब है आप लोग जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी और आप इल्म का वो ज़ौक़ और वो शौक़ और वो तरफ रखते हैं कि ऐसे हालात में और ऐसे माहौल में आप दूर दराज से तशरीफ़ लेकर यहाँ आए। बस इतनी मेहनत कीजिए कि आप इतने काबिल बन जाए जहाँ पर आपके माँ बाप आपको देखना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इल्म के वास्ते हमारे जिस्म को खपाने की तौफीक अता फरमाए, इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। जिस मकसद को लेकर हम यहाँ आए हैं उस मकसद में पूरा उतरने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।